اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامی والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا واعبدوا اللہ، اور اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا به شیئا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، وبذی القربى، اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامی، یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، والصاحب والجار ذی القربى، اور قریبی پڑوسی کے ساتھ، والجار الجنب، اور دور کے پڑوسی کے ساتھ، والصاحب بالجنب، اور اپنے پہلو کے ساتھی کے ساتھ، وابن السبیل، راستے کے مسافر کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم، اور جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک، لا یحب، پسند نہیں فرماتے، من کان مختالا فخورا، ہر اترانے والے، غرور، تکبر کرنے والے کو اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حق کا ذکر، اس پر تھوڑی سی ہم نے بات عرض کر دی تھی، اور ساتھ ہی وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ قرآن کریم کا اسلوب بیان یہ ہے، آپ جہاں بھی اللہ کی توحید کا ذکر دیکھیں گے تو ساتھ ہی والدین کے ساتھ نیک سلوک کا ذکر ہوگا۔ اس کائنات میں، عالم اسباب میں، انسان کے وجود کا ذریعہ ماں باپ ہے۔ حکم تو اللہ کا ہے، اللہ کے حکم سے ہم موجود ہوئے ہیں، اللہ کے حکم سے ہمیں وجود ملا ہے، لیکن سبب کون ہے؟ یہ ماں باپ۔ ماں باپ انسان کے دنیا میں آنے کا سبب ہے، اس لیے رب العالمین نے قرآن کریم کی کئی آیتوں میں، سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں، آگے سورہ انعام میں، آگے سورہ بنی اسرائیل میں بڑے تفصیل کے ساتھ، میرے بھائی ادھر نہیں پڑھنا، ادھر ہم آپ کو دیکھیں گے یا آپ ہمیں دیکھیں گے، آپ نے نماز پڑھنی ہے اوپر چلے جائیں، نیچے چلے جائیں، یا کسی کونے میں چلے جائیں، آپ کی مہربانی، ہمیں بھی گناہ گار نہ کریں، خود بھی نہ ہوں، آپ کیا پڑھیں گے؟ تو عرض کر رہا تھا کہ سورہ بنی اسرائیل میں تو اللہ تعالیٰ عجیب انداز، وَاعْبُدْ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب کا فیصلہ ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ آگے وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ، وہاں پھر تفصیل ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، دونوں میں سے کوئی ایک بڑی عمر کو پہنچ جائیں، مفسرین نے اس پر خوب مزہ لیا ہے، بڑی عمر کو، ماں باپ تو چھوٹی عمر میں بھی ماں باپ ہے، لیکن جوانی میں ان میں برداشت یہ زیادہ ہوتا ہے، اور بڑھاپے میں پھر جب انسان 55 میں چلا جاتا ہے تو دوبارہ بچپن میں چلا جاتا ہے، بس اب پھر کیا ہے، یہ بات پہ اپنے بچوں سے کیا ہے، تو اس سے چڑ سی ہو جاتی کہ دیکھو میرا بچہ میرے ساتھ ایسے کرتا ہے، اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر چونکہ جب ماں باپ کی عمر بڑی ہو جاتی ہے تو بچے بھی کیا ہے، بڑے ہو جاتے ہیں نا، پہلے تو چھوٹے ہیں، کوئی بات نہیں چھوٹے ہیں، کوئی بات نہیں چھوٹے، جب وہ خود بچوں کے باپ ہو جائیں اب کہاں سے چھوٹے رہ گئے، اب تو وہ خود ابو جی بن گئے، جب خود ابو جی بن گئے تو اب کیا ہے، اب تو کم از کم ابو جی کا خیال رکھنا چاہیے نا، کہ جب اپنے بچے کو یہ ہاں میرا بچہ
تو بھی کسی کا بچہ ہے۔ اب تو تجھے احساس ہونا چاہیے کہ بندے کبھی کسی نے تجھے بھی ایسے ہی پالا تھا، کبھی ایسے ہی تیرے لیے بھی کوئی ایسا تڑپا تھا جیسے آج تو کسی کے لیے تڑپ رہا ہے۔ تو جب بڑی عمر کو پہنچ جائے تو فلا تقل لہما اف، اور حضرت صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب معنی کیا، ہوں ہاں یہ بھی نہیں کرنا، یہ ہوں ہاں بس یہ کیا ہے اس انداز سے۔ اور اگر یہ ڈانٹ کا لفظ نہ بھی ہو ہوں ہاں تو پھر بھی بے ادبی ہے، اس میں تہذیب سے دور ہے یہ لفظ۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ ماں باپ کے سامنے تو ایسی بات کرنی چاہیے، ماں باپ سے اس انداز سے بات کرنی چاہیے جیسے کسی بہت بڑے غسیلے جبار اور سخت قسم کے آقا کے سامنے ایک زرخلید غلام کھڑا ہوتا ہے۔ اور اس چیز کو جو مختلف قسم کے آفیسرز ہوتے ہیں اور ان کے ماتحت کام کرنے والے اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ بعض لوگوں کا ویسے دماغ خراب ہوتا ہے، تو وہ سر میں سر جی میں جی 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 سر جی جی سر جی سر، وہاں جی کے علاوہ اور یس سر جی جی سر یس سر، کبھی باپ کو بھی یس سر کہا ہے؟ وہ جو مرضی کہہ دے، اس نے 5 منٹ پہلے کچھ کہا ہوگا اور 5 منٹ بعد کہتے آپ کیا کر رہے ہو، حالانکہ اسی نے خود کہا ہوگا کہ وہ فلاں کام کر دے۔ آپ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ جی سر جی 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 سر، آپ کو میں نے کہا کہ وہاں جی جی سر میں جاتا ہوں، ابھی جاتا ہوں۔ کہتا ہے کہ ابھی آپ نے کہا تھا کہ وہاں کر لے، کہے تو وہ لاپا کے رکھ دیتا ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ بھی ایسا ہونا چاہیے۔ یہ تقریر کرنا میں بھی گھنٹوں کر لوں کوئی مشکل نہیں ہے، عمل ندارت، جی جی اصل چیز ہے عمل۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ خوش نصیب ہیں وہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، خوش قسمت ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں۔ یہ وہ نعمت ہے جو انسان کو کبھی مل ہی نہیں سکتی، کسی صورت نہیں مل سکتی۔ اولاد اللہ اور دے دے گا، بیویاں جتنی مرضی، لیکن ماں باپ اور ماں باپ جایا یہ نہیں ملتے، ماں باپ نہیں ملتے، اور ماں باپ کا یعنی بہن بھائی نہیں مل سکتے۔ یہ آپ کو اور انہی کے ساتھ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں ہمیں پتا ہے، منانم کے مندانا۔ میں بھی اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں، ہر بندہ اپنے آپ کو کہ میں کیا کر رہا اور کیا نہیں کر رہا۔ کیا کچھ نہیں کر سکتے، دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں۔ رب ارحمہما، اسی سورہ بنی اسرائیل میں رب فرماتے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار ان دونوں پر ایسے ہی مہربانی فرمانا جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ سے پیار کیا۔ بچپن میں ایک دفعہ بندہ بس اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے کہ جب بچہ پی 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 رو رہا ہے اور پتہ کچھ نہیں ہے کہ اس کو تکلیف کیا ہے، کبھی ادھر لے کے جا، کبھی ادھر لے کے جا، کبھی دم کروا رہا ہے، کبھی ڈاکٹر کے پاس لے کے جا، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے کہ ہے کیا، اپنا کھانا پینا رہنا سکون سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اور اس بچے کے لیے تو اس لیے قرآن نے کہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اولاد ہمیشہ ہی اولاد رہتی ہے، اولاد ہمیشہ ہی اولاد رہتی ہے۔ عجیب ایک جگہ ہماری ایک عزیزہ تھی، ان کی بیٹی فوت ہو گئی، تو آگے سے ان کی جو فوت شدہ بچی تھی اس کی نانی زندہ تھی۔ اب ماں ہے، یہ بچی فوت ہو گئی ہے اور اس کی نانی زندہ ہے، تو وہ ماں ہے، ماں کو شدید تکلیف ہوتی تھی بچی کو یاد کر کر کے رونا، یاد کر کر کے رونا، تو وہ نانی کہتی تھی اس بچی نے میری بیٹی کو کھا گئی ہے۔ اس بچی کا نام لے کے کہتی تھی میری بچی کو تو وہ کھا گئی ہے، وہ ہر وقت اس کا نام لے لے کے روتی رہتی ہے، اس اپنی بچی کی۔ اب چونکہ وہ اس کی بیٹی تو وہ تھی،
اولاد اولاد ہے، حالانکہ وہ خود کیا ہے، اب شادی شدہ ہو گئی ہے اور بچی آ گئی اور یہ وہ، لیکن اس کو اپنی بیٹی کی ابھی بھی اولاد جتنی مرضی بڑی ہو جائے لیکن اس کی تکلیف ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتی. لیکن بچپن میں تو اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، ذرا بڑی عمر ہو جائے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ، لیکن جب جتنی چھوٹی عمر ہو، اس لیے قرآن کہتا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنی دعائیں لے سکتے ہیں، بڑا بدبخت انسان ہے جو ماں باپ کی بد دعائیں لیتا ہے. دنیا میں اس سے بڑا بدبخت انسان کوئی بھی نہیں ہے جب ماں باپ کو اتنا ستا لیتا ہے کہ ماں باپ اس کے لیے کیا کرتے ہیں. ورنہ ماں باپ ان کو راضی کرنا بھی کوئی مسئلہ ہے، بس پاؤں میں بیٹھ جائے آپ جی اچھا بیٹا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ کوئی یہ نہیں کہ نہیں جی نہ ماننے والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، جو مرضی ان سے منوا لے، جب مرضی منوا لے، مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو جب یہ ماں باپ اتنے اس حد تک ان سے جا چکے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے لیے کیا ہے بد دعا کرتے ہیں، تو پھر وہ انسان اس کی شکل بتا رہی ہوتی ہے، اس کی شکل پر لعنت برس رہی ہوتی ہے کہ یہ ماں باپ کی بد دعاؤں کا مارا ہوا ہے. اس کو پھر دنیا میں چین سکون خوشی نصیب نہیں ہوتی. فرمایا وبالوالدین احسانا، اور اگر اسی عالم میں دنیا سے چلے گئے ہیں تو میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ پھر ایک ہی راستہ ہے کہ ان کے لیے کیا کریں، جتنی زیادہ سے زیادہ مغفرت کی دعائیں کریں گے، بخشش کی دعائیں مانگتے رہیں گے تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کچھ آسانی فرما دے. فرمایا وبالوالدین احسانا وبذی القربى، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی. صلہ رحمی ہم کہتے ہیں چھڈو جی اور دفع کرو، وبذی القربى رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری نبھانا بہت مشکل ترین کام ہے. والیتامی یتیموں کے ساتھ، کوئی یتیم ہے تو اس کے ساتھ اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے، اس کا مال، یہ تفصیل اسی صورت میں آگے گزر چکی ہے پیچھے. والمساکین، مسکین ہے فقیر ہے اس کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنا چاہیے. اس کے حالات دیکھیں، اگر ایسا ہے تو اس کو ذلیل نہ کریں، اس کے عزت نفس کو مجروح نہ کریں، اس کے حالات کو دیکھ کر چپکے سے اس کے معاملات چلا دیں. والجار ذی القربى، قریبی پڑوسی ہے، پڑوسی. رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں جبریل امین یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، مسلسل مجھے جبریل امین اب پڑوسی کے بارے میں فرماتے رہے، مجھے تو یہاں تک گمان ہونے لگا کہ کہیں اس کو مال میں وراثت کا حق نہ مل جائے. سیورثہ، اور ہماری صورتحال کیا ہے، بس اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی پڑوسی بنا دے تو پھر دیکھنا ہم کرتے کیا ہے. ہم نے پھر پڑوسی نہیں دیکھنا کہ پڑوس میں کوئی بیمار ہے، کسی تکلیف میں ہے، کوئی کچھ ہے، ہم نے اپنے کبھی ڈگ لگا دینے، کبھی کچھ کر دینا، کبھی کچھ کرنا، کبھی کچھ کرنا ہے. وہ جو معاملات ہم سب کرتے ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے. والجار الجنب، اور دور کا کوئی پڑوسی ہے اس کا بھی خیال رکھیں، اس کے بھائی حق ہے. والصاحب بالجنب، کسی زمانے میں یہ چیزیں ہوتی تھی، اب تو خیر وہ چیزیں افسانے بن گئے ہیں کہ گھر میں کوئی چیز بن رہی ہے تو مائیں کیا کرتی، بیٹا یہ ساتھ والے کو دے آؤ، بیٹا یہ ساتھ والے کو دے آؤ. سچ بتائیں اب کبھی آتا ہے؟ ہاں اب نہیں ہے. یہ ساتھ والے کو دی، یہ میٹھی چیز بنائی ہے یہ ساتھ والے کو دے دو. آج ہم نے گوشت بنایا ہے، آج مہمان آئے ہیں، چلو تھوڑا سا شوربہ ان کے گھر بھی بھیج دو. اب وہ چیزیں نہیں رہی، اب وہ معاملات نہیں رہے. کہ کیا ہے، وہ پڑوسی ایسے ہوتے تھے جیسے کہ سگے بہن بھائی ہوتے ہیں، ایسے ایک دوسرے کی عزت ناموس ہر چیز کا خیال رکھتے تھے. اب وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں. فرمایا والصاحب بالجنب، اور اس کا بہترین معنی آپ کا کلیک، آپ کا ساتھی، آپ کا ہم سفر، آپ کے ساتھ رہنے والا، آپ کے ساتھ سفر کرنے والا، آپ کے ساتھ کام کرنے والا، اس کا بھی خیال رکھیں. اس کا چھوٹا موٹا کام ہے کر دیا کریں، اس کے ساتھ نیک سلوک. اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس کا بھی خیال رکھیں. راستے میں سفر کر رہے ہیں، ایک ہی سیٹ پر دونوں بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ کسی طریقے سے اس کو تنگ کرنا ہے کہ یہ میرے ساتھ بیٹھا تو کیوں بیٹھا ہوا ہے، نہیں. کیا ہے، اس کا خیال رکھیں. وصاحب بالجنب وابن السبیل، مسافر ہے، راستے کا مسافر ہے، جا رہا ہے اور اس کو کوئی ضرورت پڑ گئی ہے، اس کے ساتھ بھی نیک سلوک کر دیں. اور وما ملکت ایمانکم، جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں. غلامی کا دور نہیں ہے، لیکن نجی اپنے نوکر تو ہیں، آپ کے ماتحت تو ہیں، آپ کے ملازم تو ہیں، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں جو
خود کھاتے ہیں وہ ان کو کھلائیں، جو خود پہنتے ہیں وہ ہاں 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 کر لیں گے. کہنا بہت آسان ہے، کہنا بہت آسان ہے. نہیں 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 اس قابل ان کا دماغ خراب نہیں کرنا. جی جی بڑی بات ہے جی، ان کا دماغ خراب نہیں کرنا. کیا یہ انسان نہیں ہے؟ یہ بھی انسان ہے. فرمایا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا. اللہ تبارک و تعالی کسی بھی اترانے والے مغرور شخص کو پسند نہیں فرماتے. الکبریاء ردائی، رب فرماتے ہیں یہ میری چادر ہے. تکبر مجھ سے میری چادر مت کھینچو. اللہ کو عاجزی، تواضع، انکساری یہ پسند ہے. اترانا، اکڑ پن یہ رب العالمین کو ناپسند ہے. رب فرماتے گردن توڑ دوں گا پھر سیدھی نہیں ہوگی، کمر ایسے جھکا دوں گا کہ پھر ایسے نہیں کر سکے گا. ہاں رب کے سامنے اکڑنا نہیں چاہیے. عاجزی، تواضع اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل. مزید تفصیل انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله في الدارين.